بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو چاہیے کہ جلدی توبہ کرے اور گناہوں کی زندگی سے باز آ جائے، اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی والی زندگی سے بچ جائے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلسل روزی پہنچا رہا ہے۔ آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ان سب اجزاء کی نعمت انہوں نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر وہ ہماری آنکھ کی نعمت چھین لے یا ہمیں فالج ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ جلدی توبہ کر لے، ورنہ پھر شرمندگی ہوگی۔ اور گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، اپنا نام لینے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سزا ہے۔ گناہ مایوسی کا سبب ہے۔ ایک شخص نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو ایک ہمدرد شخص نے اس سے کہا کہ توبہ کر لو، تمہارا آخری وقت ہے، شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ بچنے کی امید بھی نہیں ہے۔ تو اس قدر زیادہ گناہ ہو گئے کہ بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہو سکتا۔ توبہ کیا کرو کہ پس گناہوں کی وجہ سے مایوسی میں آ کر اسی نافرمانی کی حالت میں انتقال ہو گیا، توبہ کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ شیطان کا مکر کہ بعض دفعہ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ ایک دفعہ دل بھر کر گناہ کر لو تاکہ گناہ کا جوش نکل جائے، پھر توبہ کر لینا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حالانکہ جتنے آپ گناہ کرتے چلے جائیں گے اتنی پختگی گناہوں میں ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے اتنے ہی گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک درخت لگاتے ہیں، اگر اسے آپ روزانہ پانی دیں گے تو اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، اور اگر آپ اسے پانی نہیں دیں گے تو اس کی جڑیں خشک ہو جائیں گی۔ تو گناہ بھی ایسے ہیں کہ جب آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ خود بخود آپ کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ اب گناہ کرتے چلے جائیں گے کہ یہ گناہ کر لوں اور اس کے آگے توبہ کر لوں تو پھر یہ گناہ آپ کے پختہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، پھر چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ کی پختگی کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی اللہ پاک چھین لے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔